وہ علل و اسباب کون سے ہیں جو انسان کی فطرت کو دھندلا بنا دیتے ہیں، انسان کی فطرت کو کمزور اور ضعیف بنا دیتے ہیں؟ جس طرح ایک آئینے پر اگر زنگ لگ جائے، اس پر داغ لگ جائیں، تو وہ آئینہ انسان کی صورت کو صاف شفاف پیش نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح کچھ علل و اسباب ہیں جو انسان کی فطرت کو دھندلا بنا دیتے ہیں، ضعیف و کمزور بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ انسان حق اور باطل کے درمیان میں تمیز نہیں کر پاتا۔ وہ کون سے علل و اسباب ہیں، ان کی جانب اشارہ کرنا ہے۔ پہلی علت اور پہلا سبب اس دنیا میں جو انسان کی فطرت کو مردہ قرار دے دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پرانا تقلید میں مبتلا ہو جائے۔ آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے والا انسان اپنی فطرت کو ضعیف کر بیچتا ہے۔ یہ وہ پہلی علت ہے جس کی وجہ سے انسان کی فطرت کمزور ہو جاتی ہے۔ سامعین گرام قدر، عزیزان من، قرآن نے بار بار اس امر کی جانب اشارہ کیا کہ جب بھی انبیاء نے بے دینوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، منطقی اور استدلالی گفتگو کی، تو چونکہ ان کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں ہوتا تھا، تو آخر میں آ کر یہی جواب دیتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی بت پرستی کے دین پر پایا، لہٰذا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسے کہا جاتا ہے اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا۔ سامعین گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، بہت سے اس دور میں بھی، یعنی اس جدید دور میں بہت سے ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جو آنکھیں بند کر کے اپنے پیروں کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ کہیں دن ہے تو دن، کہیں رات ہے تو رات، حالانکہ وہ ان کے پیر و مرشد ان کے سامنے ان کی موجودگی میں شراب نوشی بھی کر رہے ہوتے ہیں، شریعت کی بے حرمتی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کے آباء و اجداد کے جدی پشتی مرشد و پیر تھے، لہٰذا وہ اسی سلسلے کو فالو کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ جب ہمارے باپ دادا انہی کی مریدی میں مر گئے تو ہم بھی انہی کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب منطقی یا استدلالی بحث کی جائے تو کفار و مشرکین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد اسی دین پر، اسی بت پرستی پر، اسی آتش پرستی پر رہتے ہوئے مر گئے، تو ہم کیسے اپنے آباء و اجداد کو، ان کے دین کو ترک کر دیں؟ یہ نہایت ہی احمقانہ جواب ہے۔ انسان جس نے اس جہان میں دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کی، ترقی کے مراحل کو نہایت تیزی کے ساتھ انسان نے طے کر دیا۔ آج سے 200 سال پہلے کا انسان، 500 سال پہلے کا انسان اگر اس جدید دور میں زندہ کر دیا جائے اور اس دنیا میں آ جائے تو یقین جان لیں وہ اس دنیا کی اس مادی ترقی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائے گا۔ انسان نے اپنے رہنے سہنے، اپنی غذا، اپنے چلنے، اپنی سواری، ہر چیز میں ترقی کر دی، لیکن یہی انسان دین کے معاملے میں نہایت ہی سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جتنا انسان اس دنیا کی ترقی میں آگے ہے، اتنا ہی یہ انسان دین کے معاملے میں فاصلہ گیر ہو چکا ہے، دین سے دور ہو چکا ہے، اس کا دین ضعیف و کمزور ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہی انسان جو دنیا میں اپنے عروج تک پہنچا ہے، ترقی کے تمام مراحل کو طے کر چکا ہے اور طے کر رہا ہے، یہی انسان یہ کیوں نہیں سوچتا، یہ فکر کیوں نہیں کرتا کہ اگر میرے والدین، میرے آباء و اجداد بت پرست تھے، بے دین تھے، لاؤبالی تھے، اور اس نے ان بے دینی کی وجہ سے وہ اپنے اپنے قبروں کے جہنم میں جا کے پہنچے، تو کیوں میں انہیں فالو کر کے میں بھی انہی کے ساتھ مشہور ہوں؟ آخرت کا نہ سوچو، اپنی سعادت کا نہ سوچو۔ اگر میرے والدین کافر تھے تو ضرور ہے کہ آپ بھی کافر ہوں۔ اگر آپ کے آباء و اجداد علی سے دشمنی رکھ کر بغض علی میں مر گئے تو کیا آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ علی کا بغض رکھ کر ہی دنیا سے جائیں؟ عاقل انسان ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ عاقل انسان یہ کہے گا کہ اگرچہ میرے والدین، میرے آباء و اجداد بغض علی میں، بغض امام حسین میں مر گئے، فنا ہو گئے، ختم، تباہ و برباد ہو گئے، میں تو حد عقل اپنی آخرت کو بچا لوں، اپنے خاندان، اپنے اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کروں، حسین کی محبت پر کروں، اہل بیت کی مودت پر کروں۔
اسے کہا جاتا ہے عقل، لیکن وہ کفار و مشرکین یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چونکہ ہمارے آباء و اجداد اسی دین پر تھے، لہٰذا ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پہلی چیز سامعین جو انسان کی فطرت کو مردہ بنا دیتی ہے وہ ہے اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے چلنا، کسی کو اپنا مرشد و پیر ماننا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کی فطرت کو ضعیف کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز سامعین محترم، آسائش طلبی، آرام خواہی، یہ وہ چیز ہے جو انسان کی فطرت کو ضعیف قرار دے دیتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ پہلی وہ چیز جس سے پروردگار کا عصیان و گناہ ہوا یہی آسائش طلبی ہے۔ دوسرے مقام پر معصوم نے فرمایا کہ وہ بدن جو دنیا میں کوئی مشکل کوئی مصیبت نہ دیکھے، کوئی درد و تکلیف نہ دیکھے، وہ بدن ملعون ہے۔ یعنی کم از کم 40 دن میں اگر انسان کے اس بدن پر کوئی مشکل، کوئی درد، کوئی تکلیف اسے محسوس نہ ہو تو ایسا بدن ملعون ہے، یہ معصوم فرما رہے ہیں۔ تو آسائش طلبی انسان کو، اس کی فطرت کو مار دیتی ہے، ضعیف کر دیتی ہے، پھر انسان حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتا۔ تو یہ دوسری علت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ آسائش طلبی کو دور کرو۔ اور تیسری چیز سامعین محترم جو انسان کی فطرت کو مردہ بنا دیتی ہے وہ ہے معاشرت، معاشرے کا اثر، ماحول کا اثر انسان کو، اس کی فطرت کو مار دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ فرعون کے عذاب سے انہیں نجات دلائی، جہاں پر ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، طرح طرح کے ان پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، غلامی کی، پستی کی، ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے معجزات دکھا کر مشقت و تکلیف سے انہیں نجات دلایا، لیکن جیسے ہی دریا سے نجات پائے، ایک ایسے ماحول میں پہنچے، ایک ایسے شہر میں پہنچے حضرت موسیٰ اور اس کے لشکر والے کہ جہاں سب بت پرست تھے، ہر کوئی اپنے اپنے بت کو اس کی پرستشوں سے سجدہ کر رہا تھا۔ تو آپ کو سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ جیسے ہی موسیٰ کی قوم نے ان افراد کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ سے آ کر تقاضا کیا کہ اے موسیٰ، جس طرح ان کے خدا ہیں، ان کے بت ان کے سامنے ہیں اور وہ ان کی پرستش کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک بت کو قرار دو، ہم اس کی پرستش کریں۔ اندازہ لگائیں سامعین، ایک نبی سے، اللہ کے بھیجے ہوئے ایک برگزیدہ بندے سے، اس کے رسول سے اگر کوئی قوم اتنے معجزات دیکھنے کے بعد یہ تقاضا کرے کہ ہمارے لیے ایک بت قرار دو، ہم اس کی عبادت کریں، تو آپ اس قوم سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اگرچہ میں مانتا ہوں ماحول غلط تھا، لیکن انسان پر اس کے ساتھ اس نبی ہے ان کی قوم کا جنہوں نے بار بار انہیں معجزات دکھائے ہوں۔ عصا کو اگر پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیا یہ معجزہ کم تھا؟ فرعون کے ساحرین کے درمیان جب عصا کو پھینکا تو اژدہا بن گیا، سب کو نگل گیا، کیا یہ معجزہ کم تھا ان کے ایمان کے لیے؟ پھر دریا نے انہیں راستہ جو دیا، دریا کا راستہ دینا، موسیٰ کی قوم کو، فرعون کو غرق کر دینا، کیا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ تمام معجزات دیکھنے کے بعد اگر کوئی قوم کسی ماحول کا اثر لیتے ہوئے اپنے وقت کے نبی سے اس کے سامنے یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ موسیٰ ہمارے لیے ایک بت کو قرار دو، ہم اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، تو ایسی قوم پر خدا کی لعنت ہو، یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ایسا ہی ہوا، تاریخ گواہ ہے۔ تو تیسری چیز سامعین جو انسان کی فطرت کو مردہ بنا دیتی ہے وہ ہے ماحول کا اثر۔ ماحول کے اثر کی وجہ سے انسان اپنی فطرت کو ضعیف بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ غلط صحبت، برا دوست انسان کو، اس کی فطرت کو اپنے رنگ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے صاف انداز میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے ہاتھ کاٹ کر یہ فریاد کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں دوست کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوتا، اس دوست نے مجھے اپنے رب سے جدا کر دیا، اس کے ذکر سے مجھے غافل کر دیا، مجھے بدبخت بنا دیا۔ اور معصوم کی وہ حدیث جہاں فرمایا کہ اچھا دوست اس عطار کی مانند ہے، یعنی اس عطر فروش کی مانند ہے جس کی دکان پر آپ جا کر بیچتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کو عطر نہ بھی دے
لیکن عطر کی خوشبو آپ کے وجود سے، آپ کے بدن سے رونما اور آشکار ہو جائے گی۔ فرمایا اچھا دوست اس عطار کی مانند ہے، اگرچہ وہ آپ کی مالی مدد نہ بھی کرے، اگرچہ آپ کی مشکلات کو حل نہ کرے، لیکن اس کی صحبت، اس کی گفتگو، اس کی روش، اس کا رنگ آپ کے وجود میں ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے برعکس برا دوست انسان کو اپنے رنگ میں ڈھال دیتا ہے، اس کی جو برائیاں، اس کی جو عادات وہ آپ میں ضرور آئیں گی، کیونکہ دوستی سے انسان جتنا متاثر ہوتا ہے شاید ہی کسی چیز سے، دوسری چیز سے انسان متاثر ہوتا ہو۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک ماننے والا، مولا کا ماننے والا ایک دن امام کی خدمت میں آتا ہے۔ مولا رضا نے اس اپنے چاہنے والے سے کہا کہ تم کیوں فلاں شخص کے ساتھ رفت و آمد کرتے ہو، اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہو؟ کہا مولا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، میرا کزن ہے، میں کیوں نہ اس کے پاس بیٹھوں؟ امام نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خدا کے متعلق، توحید پروردگار کے متعلق باطل عقیدہ رکھتا ہے، وہ خدا کے جسم و جسمانیت کا قائل ہے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ پھر امام نے سخت الفاظ فرمائے، کہا دوستی دین میں نہیں چلے گی، رشتہ داری دین خدا میں نہیں چلے گی، اگر دوستی اس سے دوستی کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس رفت و آمد کو ترک کر دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی برے دوست، برے صحبت انسان کو واقعی زمین گیر بنا دیتی۔ اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب اپنے لشکر کو لے کر ان کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلانے کے لیے دریا پر عصا مارتا ہے، دریا نے انہیں جب راستہ دے دیا، اب آگے آگے حضرت موسیٰ اور ان کا لشکر ہے اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر انہیں قتل کرنے کے ارادے سے پیچھے آ رہا ہے۔ اب حدیث کہتی ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک نوجوان تھا جس کا باپ فرعون کے لشکر میں تھا، فرعون کی خدائیت کا قائل تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ نوجوان حضرت موسیٰ کے لشکر کو چھوڑ کر پیچھے پلٹتا ہے اور جا کر اپنے باپ کو واعظ و نصیحت کرتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، حضرت موسیٰ کی نبوت کا اقرار کر لو۔ حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ کا لشکر دریا کے اس طرف پہنچا، پروردگار نے حکم دیا دریا کو کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دو۔ اس لشکر میں حضرت موسیٰ کو ماننے والا بھی موجود تھا جو اپنے باپ کو ہدایت کے لیے گیا تھا، پروردگار نے اسے بھی موجوں کے حوالے کر دیا، باپ بیٹا دونوں ہلاک ہو گئے۔ یعنی انسان اگر عقل سے کام لے کہ وہ باپ جو گمراہ ہو چکا ہے، اور اس وقت وہ ٹائم نہیں کہ تم جا کر اسے ہدایت کرو، نصیحت کرو، یہاں نجات پانے کا ٹائم ہے، یہاں تم بغیر اپنے نبی کی اجازت کے کیسے واپس جا رہے ہو، اور وہ بھی ایسی کنڈیشن میں جہاں موت اور زندگی کی کشمکش ہو، لیکن وہی ہوا، وہی صحبت نے اسے غرق کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کی بری صحبت انسان کو، اس کی فطرت کو ضعیف بنا کر اسے حق اور باطل کی تمیز سے نہایت دور کر دیتی ہے۔ میں نے گرامی قدر پانچویں چیز جو انسان کی فطرت کو مار دیتی ہے، ضعیف کمزور بنا دیتی ہے، وہ ہے بری تبلیغ۔ بری تبلیغ ایک زہر کی مانند ہے، جس طرح فرعون نے اپنی قوم میں مسلسل بری تبلیغ کی کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، رازق ہوں، مجھے ہی سجدہ کرو، میری ہی پرستش کرو۔ اور فرعون کی قوم کا حشر کیا تھا کہ واقعاً وہ اس باور پر تھے کہ وہ فرعون ان کا خدا ہے، اس یقین میں آ گئے تھے اس تبلیغات کی وجہ سے۔ تو بری تبلیغ انسان کی فطرت کو، جس طرح حاکم شام نے علی کے خلاف، شامیوں میں جو تبلیغ کی تھی بری، علی کے خلاف، اولاد علی کے خلاف، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اتنا زہر بھرا گیا تھا، یعنی اتنی تبلیغ کا ان پر اثر ہوا کہ ایک شامی جب مدینے آتا ہے اور جیسے ہی امام حسن سے ملاقات ہوتی ہے، انہیں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کون ہے، جب بتایا گیا علی کا فرزند ہے، تو جتنی بدزبانی اس نے کرنی تھی اس نے کی، لیکن جیسے ہی امام حسن کا رویہ دیکھا، ان کی سیرت دیکھی، تو ماں تو مبہوت رہ گیا کہ میں نے سنا کیا تھا۔ یعنی اتنا زہر بھرا گیا تھا، اتنی تبلیغ سے ان کے وجود کو علی سے دور کیا گیا تھا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس نے کہا کہ جو میں نے سنا تھا بالکل آپ اس کے برعکس ہیں،
اور پھر وہ امام کی سیرت دے کر اس کا یہ اعلان کرنا کہ جب میں مدینے آیا تھا تو علی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اب جب جا رہا ہوں تو علی کی ولایت، علی کی محبت اور مودت کے خزانے کو یہاں سے لے کے علی کا محب بن کر جا رہا ہوں۔ اور ایک چیز جو انسان کی فطرت کو ضعیف بنا دیتی ہے سامعین، وہ ہے خوف اور دہشت کا پھیلانا۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے انسان اپنی فطرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جس طرح حجاج بن یوسف ملعون نے اپنی 20 سالہ حکومت میں اتنا لوگوں میں خوف اور دہشت پھیلائی کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اہل سنت کے علماء نے بھی اس حدیث کو لکھا، اس تاریخ کو لکھا کہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے اپنی 20 سالہ حکومت میں 1,20,000 لوگوں کو قتل کروایا، اور یہ وہ لوگ تھے جو جنگوں کے علاوہ قتل کروائے تھے، یعنی جنگوں میں جو اس نے قتل کرائے تھے اس کو خدا ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ جنگوں کے علاوہ جو چن چن کر اہل بیت سے وابستہ افراد کو اس نے قتل کروایا، دہشت پھیلانے کے لیے، ان کی تعداد ہے 1,20,000 افراد۔ آپ اندازہ لگائیں، انسان بالآخر بشر ہے، خوف اور ڈر اس کے وجود میں دہشت کی وجہ سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ حجاج ملعون مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جب اس کے زندان کو دیکھا گیا تو اس کے زندان میں 50,000 مرد، 30,000 عورتیں برہنہ حالت میں، یعنی ان کے تن پر لباس نہیں تھا، اور ایسی زندان میں، ایسے جیل میں رکھا گیا تھا ان کو جس کی کوئی چھت بھی نہیں تھی، نہ وہ سردی سے بچ پاتے تھے نہ گرمی سے، موت کی دعائیں مانگتے تھے وہ لوگ۔ اتنا ظالم، اتنا پست ترین انسان۔ تو ایک چیز جو انسان کی فطرت کو ضعیف بناتی ہے وہ ہے دہشت، رعب، ڈر اور دبدبہ، ظلم و ستم۔ یہ انسان کی فطرت کو کمزور بنا دیتی ہے۔ اور آخری چیز جو انسان کی فطرت کو ضعیف بنا دیتی ہے سامعین، وہ ہے اکثریت گرائی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جس مذہب کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ مذہب باطل ہے، وہ عقیدہ غلط ہے، لیکن چونکہ اکثر لوگ اسی نظریے پر ہیں، اسی فکر پر ہیں، لہٰذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہلاک ہوئے، وہ جہنم میں گئے، تو ان اکثر کے ساتھ ہم بھی جائیں۔ کتنی نادانی ہے، کتنی بے وقوفی ہے کہ اکثر گرائی میں انسان مبتلا ہو جائے کہ چونکہ اکثر یہ کام کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی یہ کریں۔ اکثر اگر غلط مذہب پر ہیں، غلط فکر و نظریے پر ہیں، غلط اعمال کو انجام دیتے ہیں، تو آپ اکثریت میں ڈھل کر ان اعمال کو انجام دینے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے، بے خردی، بے عقلی ہے، قرآن سے ناآشنائی کی وجہ ہے، کیونکہ قرآن میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، قرآن نے جہاں بھی مذمت کی ہے اکثریت کی ہے۔ ما کان اکثرہم مومنین، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ بے